ناظرین اور سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، سالانہ مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے بسلسلہ برائے سال ثواب مرحومہ کوکب آرا بیگم بنت جعفر علی خان، محمد سلطان حضور ابن محمد حسن خان، شہناز فاطمہ بنت حسین علی۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم عالی جناب مولانا سید محمد قاسم صاحب قبلہ، اور آج کی اس مجلس میں تلاوت کلام پاک کے فرائض کو انجام دیں گے عالی جناب مولانا منتظر محسن صاحب قبلہ، اور آج کی اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب شفق فیض آبادی صاحب۔ آپ تمامی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کوکب آرا بنت جعفر علی خان، مرحوم محمد سلطان حضور ابن محمد حسن خان، مرحومہ شہناز فاطمہ بنت حسین علی صاحب کی ارواح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اس کا ثواب بار امام چادہ معصوم اسلام کی خدمت پیش کیا، ان کے سلسلے سے مرحومہ کوکب آرا بیگم بنت جعفر علی خان، مرحوم محمد سلطان حضور ابن محمد حسن خان، مرحومہ شہناز فاطمہ بنت سید حسین علی صاحب کی ارواح کو ایصال کیا۔ اللہ صلوات کا سہارا دے بر محمد و آل محمد۔ مجلس کا آغاز کلام ربانی سے ہونے جا رہا ہے۔ 4 مصرے سے میں جناب منتظر محسن صاحب کو دعوت سخن دینا چاہوں گا کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، تو میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ آئیے میں التماس کرتا ہوں جناب منتظر محسن صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر کے کلام ربانی سے سامعین کے قلوب کو منور کریں، ان کی سلامتی کے لیے باوزبل نعرے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. یہ تھے جناب منتظر محسن صاحب جو آپ کے قلوب کو کلام ربانی سے منور کر رہے تھے. یقین جانیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے وہ ہمارے قلوب کو منور کرتی ہے. 4 مصرے سے میں جناب شفق فیض آبادی صاحب کو دعوت سخن دینے چاہوں گا کہ بتاتے ہیں جو خدیجہ تمہاری عظمت کو، بتاتے ہیں جو خدیجہ تمہاری عظمت کو، ورق پہ ماضی کے ایسے سراغ ملتے ہیں. بتاتے ہیں جو خدیجہ تمہاری عظمت کو، ورق پہ ماضی کے ایسے سراغ ملتے ہیں. تو فقط اے مادر زہرا تمہاری چادر پر رسول پاک کے سجدوں کے داغ ملتے ہیں. فقط اے مادر زہرا تمہاری چادر پر رسول پاک کے سجدوں کے داغ ملتے ہیں. آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں جناب شفق فیض آبادی صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کے قلوب کو منور کریں. ان کی صحت و سلامتی کے لواز بلند نعرے صلوات. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائی. پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائی. روئی بابا کو سکینہ تو تماچے کھائی. جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے اس بچی نے راستہ پوچھا نجف کا تو تماچے کھائی. اپنے چہروں کو تماچوں سے بچانے کے لیے، اپنے چہرے کو تماچوں سے بچانے کے لیے ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائی.
ننھے ہاتھوں سے چھپایا تو تماچے کھائی، چھیننے آیا جو بچی کی رداش میرے لئی، چھیننے آیا جو بچی کی رداش میرے لئی، اس نے چادر کو نہ چھوڑا تو تماچے کھائی، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، کیوں میرے بابا پہ ظالم تو چلاتا ہے چھری، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائی، اس نے جب شمر سے پوچھا تو تماچے کھائی، کوفہ و شام کے دربار میں چلتے چلتے، کوفہ و شام کے دربار میں چلتے چلتے، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو، تھک کے بیٹھی جو سکینہ تو تماچے کھائی، گر گئی تھی وہ کہیں چلتے ہوئے ناکے سے، گر گئی تھی کہیں وہ چلتے ہوئے ناکے سے، شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائی، شمر جب ڈھونڈ کے لایا تو تماچے کھائی، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، میر سجاد سکینہ بھی ہے زہرا کی طرح، ہو گئی جب یہ یتیمہ تو تماچے کھائی، پانی معصوم نے مانگا تو تماچے کھائی۔ یہ تھے جناب شفق فیض آبادی صاحب، جن کے کلام سے آپ کے قلوب منور ہو رہے تھے۔ میں اب حرف ارتماس لے کے بڑھ رہا ہوں استاد محترم کی خدمت میں۔ اس سے پہلے ایک مطلع، دو چار شعر کہ بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچا باقی ہے۔ یقین جانے روئے زمین پر کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جہاں کے مولا حسین کی عزاداری نہ ہوتی ہو۔ مصرع دیکھیں گے کہ بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری پھر بھی اجالا باقی ہے۔ بستی بستی شہروں شہروں شاہ کا چرچا باقی ہے، شمع بجھے صدیاں گزری پھر بھی اجالا باقی ہے۔ اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، اجلے اجلے کپڑے والے روک رہے ہیں ماتم سے، دھو ڈالی ہے تنکی سے آہی من کا اندھیرا باقی ہے، دھو ڈالی ہے تنکی سے آہی
دھو ڈالی ہے تن کی سیاہی، من کا اندھیرا باقی ہے، ساتھ چلے تھے لاکھوں لیکن، ساتھ چلے تھے لاکھوں لیکن اب تو صرف 72 ہیں، کنکڑ پتھر ہو گئے اوجھل سونا سونا باقی ہے، کنکڑ پتھر ہو گئے اوجھل سونا سونا باقی ہے، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، چھینا دریا پھر غازی کو قتل کیا تم جھوٹے ہو، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے، اس کو ہارا کون کہے گا جس کا قبضہ باقی ہے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں استاد محترم علی جناب مولانا سید محمد قاسم صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ قبلہ رونق افروز ممبر ہو کر کے اپنے معرکۃ الآراء بیان سے سامعین کو قلوب کو منور کریں، حضور کی صحت و سلامتی کے لباس بلند نعرے صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النظير السراج المنير مولانا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى آل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى صلوات بر محمد قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ جس میں قدرت نے اعلان فرمایا ہے بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى روز جزا اور سزا کا معاملہ بھی ہمارے سر ہے۔ قدرت نے اس کائنات میں لا تعداد اور بے شمار مخلوقات کو بھیجا ہے، پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اشیاء کو ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ تمام مخلوقات خداوند عالم کی پیدا کی ہوئی اور خلق کی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم نے یہ جو نظام کائنات بنایا ہے، یہ جو دنیا کا ایک سسٹم ہے، جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں پیدا کی گئی ہیں،
ان تمام مخلوقات کی خلقت کا ایک ہدف اور ایک مقصد ہے۔ عام انسان بھی کوئی کام بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ خداوند عالم حکیم ہے، وہ بھی کوئی کام بغیر حکمت کے اور بغیر مصلحت کے انجام نہیں دیتا۔ جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام اشیاء کے خلق کرنے کا ایک مقصد ہے۔ ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق لکی اعرف، ہم نے مخلوقات کو پیدا کیا تاکہ مجھے پہچانا جا سکے۔ مقصد خلقت عالم یہ ہے کہ خداوند عالم کو پہچانا جائے۔ اصل ہدف اور اصل مقصد کیا ہے اس دنیا کے بنانے کا، زمین کے خلق کرنے کا، آسمان کے پیدا کرنے کا، چاند، سورج، ستارے، دریا، درخت، ان تمام مخلوقات کے خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان اعرف، تاکہ خدا کو پہچانا جا سکے، خدا سے نزدیک ہوا جا سکے۔ چونکہ یہ مجلس جو ہے اس میں موضوع دیا گیا تھا، کچھ باتیں آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے عرض کرنی ہے کہ قدرت کا نظام یہ ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، دریاؤں کا جاری رہنا، درختوں کا ثمردار ہونا، چاند کا اپنے وقت پر نکلنا غروب ہونا، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا ڈوب جانا، یہ جو ایک سسٹم جاری ہے، اس کا اصل ہدف اور اصل مقصد کیا ہے؟ کہ خدا کو پہچانا جا سکے۔ قدرت نے ان تمام مخلوقات کو خالق کیا ہے، اور وہی خدا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ آیت کریمہ پہ توجہ کیجئے گا، آیت میں لفظ انسان نہیں ہے۔ خداوند عالم نے کیا فرمایا؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم ہدایت کریں گے۔ یعنی کیا؟ اصل ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ خداوند عالم تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر ہم کسی چیز کا وعدہ کریں، توجہ کیجئے گا، اگر ہم کسی چیز کا وعدہ کریں کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے، یہ کام آپ ہمارے ذمہ چھوڑ دیجئے، تو ممکن ہے کہ وہ کام ہم مکمل کر سکیں، ممکن ہے مکمل نہ ہو سکیں۔ ممکن ہے ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تک خداوند عالم کی مدد نہیں ہوگی وہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ ہم کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ کام، ہمارا ارادہ ہے گھر بنوانے کا، ضروری نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ ہمارا ارادہ ہے ڈاکٹر بننے کا، ہمارا ارادہ ہے مولانا بننے کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ مکمل بھی ہو جائے جب تک خدا کی مدد شامل حال ہے۔ یہ ہمارے اپنے ارادے کا حال ہے، لیکن جس کام کے لیے خداوند عالم ارادہ کر لے، توجہ ہے، جس کام کے لیے خداوند عالم کہہ رہے کہ اس کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، امکان نہیں ہے کہ وہ کام مکمل نہ ہو، امکان نہیں ہے کہ وہ کام پورا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ارادہ اور ہمارا ارادہ زمین سے آسمان کا فرق ہے، ہمارے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں۔ مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں میں نے خدا کو کیسے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔
میرا ارادہ ٹوٹتا ہے تو میں خدا کو پہچانتا ہوں. کیسے؟ کہ ہم وہ ہیں کہ ارادہ کرتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ کام مکمل ہو جائے، لیکن خدا نے جس چیز کا ارادہ کر لیا اس کام کو مکمل ہونا ضروری ہے. عرفت ربی بفسخ العزائم، ارادے کے ٹوٹنے سے میں نے اپنے پروردگار کو پہچانا. ہمارا ارادہ ٹوٹتا رہتا ہے، ہم جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ مکمل ہو جائے، لیکن خداوند عالم کا ارادہ کیسا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کا ارادہ یہ ہے کہ اگر خدا کسی شے کے بارے میں یہ ارادہ کر لے کہ کسی شے کے لیے وہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ وہ شے منزل وجود میں آ جائے، تو اس کے کہنے سے پہلے وہ شے منزل وجود میں آ جاتی ہے. کہتا نہیں، اس کے کہنے سے پہلے وہ شے مکمل ہو جاتی ہے، اس کے کہنے سے پہلے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کن کہنے سے پہلے وہ شے منزل وجود. یہ ہے خداوند عالم کا ارادہ، یہ ہے پروردگار کا. اتنے قوی ارادے کے مالک پروردگار نے اعلان کیا کیا؟ ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. دوسری مخلوقات کو بھی چھوڑیے، انسانوں کی بات آپ لیجئے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے یعنی کیا؟ یعنی خدا کو مان رہا ہو، رسول کو مان رہا ہو، اس کے دین کی پابندی کر رہا ہو، احکامات پر عمل کر رہا ہو، یہی تو ہدایت یافتہ. وہی تو ہوگا انسان، اسی کو تو ہم ہدایت یافتہ کہتے ہیں. خدا نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ ارادہ اتنا قوی ہے کہ اس کے کن کہنے سے پہلے شے منزل وجود میں آ جاتی ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. اتنا قوی ارادہ. اور وہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. ہونا کیا چاہیے؟ اس دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے اعتبار سے کہ پوری کائنات میں جناب آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، سب کے سب دنیا میں آتے ہی ہدایت یافتہ ہونے چاہیے. تو جو ہے سب کے سب ہدایت یافتہ ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ کسی عام انسان نے یہ ارادہ نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے خداوند عالم نے، کہ جس کا ارادہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کسی شے کے بارے میں اگر یہ سوچتا ہے، اگر وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ شے منزل وجود میں آ جائے تو وہ شے مکمل ہو جاتی ہے. اس کے کہنے سے پہلے خدا نے ارادہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے. لیکن جناب آدم سے لے کر آخری نبی تک ایک بھی زمانہ آپ ہم کو بتائیے، یا آج تک کوئی بھی ایسا زمانہ آیا ہے کہ جس میں جتنے بھی انسان رہے ہوں سب کے سب صحیح راستے پر ہوں، کلمہ پڑھتے ہوں، مسلمان ہوں، نماز پڑھتے ہوں، صحیح راستے پر ہدایت یافتہ ہوں؟ آج تک یہ زمانہ نہیں گزرا. آج تک اس طریقے کا کہیں پر کوئی زمانہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس زمانے میں مکمل طریقے سے تمام انسان ہدایت یافتہ ہوں. کیا مطلب ہے پھر؟ خداوند عالم کا اتنا ارادہ قوی، اور وہ ارادہ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے. پھر بھی آج تک اس طریقے کا کوئی زمانہ نہیں آیا کہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ کو یا ہدایت کے مفہوم کو ہم مکمل طریقے سے سمجھ نہیں سکے ہیں. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا نے جو وعدہ کیا ہے، تو جو چاہتا ہوں، خدا نے، چونکہ علماء تشریف فرمائے، خدا نے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ مکمل ہو کے رہے گا. اس کے ارادے میں اور اس کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ تو سب کو ہدایت یافتہ ہونا چاہیے. جی ہاں، بالکل ہدایت یافتہ ہو چکا ہے کام، بالکل ہو چکا ہے ہدایت کا کام. خدا کا جو ارادہ تھا وہ مکمل. خدا نے کہا ہدایت میں کروں گا، وہ کام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا لیکن دنیا میں تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے.
بہت مشکل سے، بہت زیادہ اگر ہم غور کریں، سب کو شامل کریں کہ صرف کلمے کی حد تک بھی اگر مسلمان ہوں تو کتنے پرسنٹ؟ 15%، 20% سے زیادہ آپ کو ملیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ بقیہ کیا ان کے لیے ارادہ نہیں کیا؟ اب سب کے لیے ارادہ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، ہدایت دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہے ہدایت تکوینی، دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی میں انشاءاللہ آپ کو مثال کے ذریعے سے واضح کروں گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ ہدایت تکوینی اس ہدایت کو کہتے ہیں کہ جس کے دائرے میں جمادات بھی آتے ہیں، نباتات بھی آتے ہیں، حیوانات بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور یہ انسان بھی آتا ہے۔ ہدایت تکوینی، ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت جو بھی شے اس کائنات میں آئی ہے اس کو ایک حد تک ہدایت کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شے اس کائنات میں پیدا ہوئی نہیں کہ جس کو ہدایت کی ضرورت نہ ہو، چاہے وہ جمادات ہوں، پتھر ہوں، پہاڑ ہوں، سنگریزے ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، دریا، چاہے وہ نباتات ہوں، پیڑ پودے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ چاند سورج ستارے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہدایت کی ضرورت نہ ہو۔ ہر مخلوق کو ایک ہدایت کی ضرورت ہے۔ جس مخلوق کو تکویناً جتنی ہدایت کی ضرورت تھی، قدرت نے وہ ہدایت اس مخلوق کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ ہدایت اس مخلوق کو دے کر اس دنیا، ہدایت تکوینی کی بات ہو رہی ہے بھی، وہ ہدایت اس مخلوق کو اس کائنات میں خدا نے دے کر بھیجا ہے۔ وہ کیسے؟ چاند، سورج، ان کو ہدایت کی ضرورت تھی؟ بالکل ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد، خلق ہونے کے بعد، اب اس چاند کے لیے، اس سورج کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی ہادی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر بتانے کے لیے نہیں آئے گا کہ تم کو 5 بجے نکلنا ہے، 7 بجے غروب ہونا ہے، تم کو اس راستے پر چلنا ہے۔ نہیں، جس کو، ان مخلوقات کو جتنی ہدایت کی ضرورت تھی، اب یہ سورج کو خود معلوم ہے کہ ہم کو کس وقت نکلنا ہے، کس وقت غروب ہونا ہے۔ چاند کو خود معلوم ہے کہ ہم کو کہاں سے نکلنا ہے اور کہاں پر غروب ہونا ہے۔ دریاؤں کو خود پتا ہے کہ ہم کو کس راستے سے جانا ہے۔ درختوں کو معلوم ہے کہ ہم کو کس طریقے سے رشد کرنا ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ان کو کوئی تعلیم نہیں دیتا، ان کو کوئی بتاتا نہیں، یہ اپنے حصے کی ہدایت لے کر اس کائنات میں آتے ہیں۔ دریاؤں کو، درختوں کو، حیوانات کے لیے کوئی معلم نہیں آتا، حیوانات کے لیے کوئی مربی نہیں آتا۔ ان کو پتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمیں غذا کیسے حاصل کرنی ہے، انہیں معلوم ہے کہ ہمیں اپنی نسل کیسے آگے بڑھانی ہے۔ جتنی ضرورت ان مخلوقات کو، جتنی ہدایت کی ضرورت تھی، یہ ہدایت قدرت نے ان کو عطا کی، اس کے بعد اس کائنات میں بھیجا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید خود اس بات کی تائید کر رہا ہے۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت بھی کر دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہر مخلوق کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت بھی کر دی۔ اب اس دنیا میں حتیٰ انسانوں کو بھی تکویناً ہدایت کی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی تکویناً ہدایت کی ضرورت ہے۔ جو بچے دنیا میں آتے ہیں، جو پیدا ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کون بتاتا ہے کہ گریہ کرو گے تب ماں کا دودھ ملے گا؟ ان کو کون بتاتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے تو رو گے تب ماں متوجہ ہوگی؟
یہ چیزیں ان کو خود معلوم، تکویناً ان کو جتنی ہدایت کی ضرورت ہے، کسی بھی مچھلی کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، کسی بھی پرندے کو اڑانا کوئی سکھانے والا اس دنیا میں نہیں آتا۔ تکویناً ان کو خداوند عالم جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہدایت دے کر اس کائنات میں بھیجتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں آنے والی ہیں ان کو تکویناً جو ہدایت کی ضرورت ہے اس کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے کہ جس نے ہر مخلوق کو جتنی ہدایت کی ضرورت تھی، تکویناً جو چیز ضرورت تھی، ہر مخلوق کی ہدایت کا ایک معیار ہے، کس حد تک ان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تمام مخلوقات اپنے حصے کی ہدایت، اور فرق ہے۔ دوسری ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت تشریعی، یہ ہدایت تکوینی تھی۔ ہدایت تکوینی میں توجہ چاہتا ہوں، بس 2-4 منٹ اور میرے ساتھ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آتا ہوں اصل مطلب کی طرف۔ ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی میں کچھ فرق ہے۔ ہدایت تکوینی کا تعلق دنیا کی ہر مخلوق سے ہے، چاہے وہ جمادات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو تکویناً ہدایت کی ضرورت تھی۔ جتنی ہدایت کی ضرورت ہے قدرت نے ان کو ہدایت کر دی۔ دوسری ہدایت ہے ہدایت تشریعی، یہ ہدایت مخصوص ہے فقط انسانوں سے۔ قریب ہو رہا ہوں اپنے موضوع سے۔ یہ ہدایت تشریعی جو ہدایت ہے یہ مخصوص ہے فقط انسانوں سے، اس کے بھی اہتمام کی ذمہ داری خداوند عالم کے ہاتھوں میں ہے۔ تشریعی ہدایت کا تعلق حیوانات سے نہیں ہے، تشریعی ہدایت کا تعلق جمادات سے نہیں ہے، تشریعی ہدایت کا تعلق حیوانات و نباتات و جمادات سے نہیں ہے، اس کا تعلق فقط انسانوں سے ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، دوسرا فرق یہ ہے کہ ہدایت تکوینی میں نہ تو غلطی کا امکان ہوتا ہے، نہ تو خطا کا امکان ہوتا ہے، نہ تو کمی کا امکان ہوتا ہے، نہ ہی مخلوق کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہدایت لے یا ہدایت نہ لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے؟ تکوینی طور پہ جو ہدایت مل رہی ہے اس میں نہ تو غلطی کا امکان ہے نہ تو خطا کا امکان ہے۔ آج تک نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ سورج صبح کے بجائے دن کے وقت کسی وقت 12 بجے طلوع ہو رہا ہے، نظر نہ آنا ہو رہا ہے لیکن وہ اپنے وقت پر نکلے گا۔ چاند کبھی 29 کے بجائے کبھی 26 کو نظر آ گیا ہو، نظر نہیں آئے گا۔ یہ تکوینی جو ہدایت ملی ہے اس میں نہ کمی کا امکان ہے نہ تو خطا کا امکان ہے، نہ ہی ہدایت لینے والے کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہدایت لے یا ہدایت نہ لے۔ لیکن تشریعی جو ہدایت ہے اس کا تعلق فقط انسانوں سے ہے۔ اس میں چونکہ انسان کو اختیار حاصل ہے، چاہے تو لے چاہے تو حاصل نہ کرے، اس لیے اس ہدایت میں کمی بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ انسان کی کمی ہے کہ وہ اگر چاہے تو ہدایت لے یا ہدایت نہ لے۔ قدرت نے یہ اہتمام کر دیا، یہ انتظام کر دیا کہ دیکھو اے انسان، ہم نے تمہارے لیے ایک خاص ہدایت کا اہتمام کیا ہے، ایک خاص ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اب اس ہدایت کو لے کر تم ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتے ہو اور اس ہدایت کو ٹھکرا کر جانور سے بھی بدتر ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چاہو تو اس ہدایت کو حاصل کرو، چونکہ اختیار حاصل ہے، انتظام قدرت نے کیا ہے، اہتمام قدرت نے کیا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ چاہے تو ہدایت لے یا چاہے تو ہدایت
نہ لے۔ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں عزیزو، ان تمام مخلوقات کو جن کو انسانوں کے علاوہ تکویناً جن کو ہدایت دی ہے خداوند عالم نے، جو فقط ہدایت تکوینی والی ہیں، ان تمام مخلوقات کو بغیر مبالغہ عرض کر رہا ہوں، خداوند عالم نے فقط انسان کے لیے بنایا ہے۔ چاہے وہ چاند ہوں، چاہے وہ سورج ہوں، چاہے وہ ستارے ہوں، چاہے وہ دریا ہوں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ آسمان ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے بنایا ہے اس انسان کے لیے کہ جس کو یہ اختیار دیا ہے، چاہو تو تم یہ ہدایت حاصل کرو یا چاہو تو یہ ہدایت حاصل نہ کرو۔ ہدایت تشریعی، اس ہدایت کا اہتمام بھی خداوند عالم نے کیا ہے، چونکہ اس نے کہا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ انتظام اس نے کیا ہے، ایک تکویناً دی ہے، دوسری تشریعی طور پر۔ محتاط کتنا ہے خداوند عالم اس ہدایت کے سلسلے میں، احتیاط کتنی ہے۔ تشریعی ہدایت کے لیے قدرت نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت کیوں کی جاتی ہے؟ ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت کا مقصد یہ ہوتا ہے، خداوند عالم کا مقصد کیا ہے؟ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ یہی تو ہے مقصد، کہ تاکہ تم خدا کو پہچان سکو، خدا سے نزدیک ہو جاؤ، خدا سے قریب ہو جاؤ، یہی تو مقصد ہے۔ خدا کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کو پہچانیں گے کیسے؟ ایک طرف تو مقصد ہماری زندگی کا یہ ہے کہ اس کو پہچانیں، دوسری طرف کیا واقعاً ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا اپنی فکر کے ذریعے سے خدا کو سمجھ سکتے ہیں؟ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کے بارے میں اسی معرفت کے سلسلے میں عجیب جملہ ہے، فرماتے ہیں لا تفکروا فی ذات اللہ، خدا کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا، تفکروا فی صفات اللہ، خدا کی صفات کے بارے میں فکر کرنا، ذات کے بارے میں فکر نہ کرنا۔ پہچاننا مقصد ہے ہماری زندگی کا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات کے بارے میں فکر مت کرنا، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا جسم کیسا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کل ما تفکرتموہ او تعقلتموہ فہو خالق لکم وہو مردود الیکم، جو بھی تم خدا کے وجود کے سلسلے میں فکر کرو گے اپنے ذہن کے اعتبار سے، جو اس کی شکل بناؤ گے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوگی، اور جو مخلوق ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ کہا اس کے ذات کے بارے میں فکر نہیں کرو، تفکرتموہ لا تفکروا فی ذات اللہ، تفکروا فی صفات اللہ، خدا کے اوصاف کے بارے میں فکر کرو۔ مولا خدا کے ذات کے بارے میں فکر کیوں نہ کریں؟ کہا اس کی وجہ یہ کہ تمہارے اذہان محدود ہیں، تمہارے ذہن کی کیپیسٹی بہت محدود ہے، خدا کی ذات لامحدود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ذہن محدود، ذات لامحدود، ذہن کوزا، خدا کی ذات سمندر، شاید تشبیہ دینا صحیح نہ ہو، صرف بات سمجھانے کے لیے، انلیمیٹڈ لامحدود سمندر، محدود شے میں کوئی لامحدود شے کبھی نہیں آ سکتی، محدود شے میں کبھی لامحدود شے نے، ذہن محدود ہے، خدا کی ذات لامحدود ہے، اس لیے اس کی ذات کے بارے میں فکر نہ کرو۔ لا تفکروا فی ذات اللہ، تفکروا فی صفات اللہ، خدا کے اوصاف کے بارے میں فکر کرو، خدا کی صفات کے بارے میں فکر کرو۔ مولا جس طریقے سے خدا کی ذات لامحدود ہے،
اسی طریقے سے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں، اسی طریقے سے اس کے اوصاف بھی لامحدود ہیں۔ تو ذات کے بارے میں فکر نہ کریں تو پھر اوصاف کے بارے میں کیوں فکر کریں، پھر صفات کے بارے میں کیوں فکر کریں؟ معصوم آواز دیں گے وجہ یہ ہے کہ قدرت نے اس کے اوصاف بھی لامحدود ہیں، لیکن انسانوں کو اس کے اپنے اوصاف سے آشنا کرانے کے لیے قدرت نے اس روئے زمین پر 14 کی شکل میں اپنے اوصاف کے مظاہر کو بھیج دیا، اپنے اوصاف کے مظاہر کو بھیج کر اعلان کر دیا خدا کے علم کو اگر دیکھنا ہے تو آؤ علی کے در پر، اس کی شجاعت کو دیکھنا ہے در علی پر آؤ، صبر کو دیکھنا ہے در علی پر آؤ، ان کو دیکھتے جاؤ خدا کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ ان کو دیکھتے جاؤ، ان کی معرفت حاصل ہو جائے، خدا کی معرفت، تم اپنی زندگی کے مقصد سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اور اس سلسلے میں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام اور خود تیسرے امام سے بھی روایت ہے، مفہوم وہی ہے، الفاظ کچھ بدلے ہوئے ہیں، 5ویں امام سے اور تیسرے امام سے اسی سلسلے میں۔ جو بات ابھی عرض کرنی وہاں تک پہنچ بھی نہیں پایا ہوں میں۔ عجیب روایت ہے، 5ویں امام درس دے رہے تھے، سامنے بیٹھے کون ہے؟ ہماری طرح نہیں، ہم اگر کسی کو پڑھاتے ہیں تو کچھ دن کے بعد وہ مولوی ہو جاتا ہے، لیکن اگر امام جس کو پڑھا دیں، توجہ کیجئے گا، امام جس کی تربیت کر دیں، کتنے عظیم لوگ ہوں گے۔ یہ جتنے لوگ بیٹھے تھے امام کے سامنے، امام کے شاگرد تھے، پڑھے لکھے بلند فکر کے افراد۔ امام گفتگو فرما رہے تھے کہ دیکھو جتنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، تو جو سنیے گا عجیب روایت ہے کہ جتنی چیزیں ہیں اس کائنات میں جن کو تم دیکھ سکتے ہو، وہ تمام چیزیں خداوند عالم کی مخلوق ہیں، خدا کے علاوہ کسی بھی شے کو کسی نے خالق نہیں کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ مخلوقات ہیں کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہو، اس کے اثر کو دیکھ سکتے ہو، اس کو بھی خداوند عالم نے خلق کیا ہے۔ مولا وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وہ کیفیات ہیں، وہ کیفیات ہیں۔ مولا کیفیات سے کیا مطلب؟ کہ کیفیات کا مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی نے کوئی اچھی بات کہی تو ہم خوش ہو گئے، یہ خوش ہونا ایک کیفیت ہے۔ خوش ہونا، اس خوشحالی کو تم دیکھ نہیں سکتے، کاش میری بات پہنچ جائے، اس خوشحالی کو تم دیکھ نہیں سکتے، خوشحالی کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ انسان مسکرا رہا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے، لیکن یہ خوش ہونا ایک کیفیت ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ کسی نے کوئی غلط بات کہہ دی، بری بات کہہ دی، آپ ناراض ہو گئے، ناراض ہونا بھی ایک کیفیت ہے، اس کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اثر کو لوگ دیکھیں گے کہ انسان غصے میں، اثر کو لوگ دیکھیں گے۔ خوش ہونا، خوشحالی یا ناراضگی یہ کیفیت ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس طریقے سے خداوند عالم نے ان ظاہری مخلوقات کو خلق کیا ہے، اسی طریقے سے ان کیفیات کو بھی خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے خداوند عالم کبھی بھی اپنی کسی ظاہری مخلوق کو اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی ذات کے شایع نشان نہیں ہے۔ خداوند عالم کبھی بھی اپنی کسی ظاہری مخلوق انسان کی شکل میں نہیں آئے گا، درخت کی شکل میں نہیں آئے گا، جانور کی شکل میں نہیں آئے گا، پہاڑ کی شکل میں خدا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ جس مخلوق کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہو، اس کو وہ اپنے لیے استعمال کرے، یہ خدا کی ذات کے شایع نشان نہیں ہے۔ کسی بھی ظاہری مخلوق کو خدا اپنے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کرتا۔ امام فرماتے ہیں اسی طریقے سے خداوند عالم اپنی ان باطنی مخلوقات کو بھی کبھی اپنے لیے استعمال
نہیں کرتا. کیوں؟ کہ یہ اس کی مخلوق ہے, اس کو خود پیدا کیا ہے, اس کو خود خالق کیا ہے. کیسے جس چیز کو اس نے خود پیدا کیا ہے اس کو اپنے لیے کیسے استعمال کرے؟ ذات کے شایع نشان نہیں ہے, یہ چھوٹی بات ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا مولا اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم خوش نہیں ہوتا, خداوند عالم ناراض نہیں ہوتا؟ کیونکہ ناراضگی کیفیت, خوشحالی کیفیت, یہ اس کی مخلوق, اپنی مخلوق کو خدا استعمال نہیں کرتا. لہٰذا نہ خدا کبھی خوش ہوتا ہے نہ خدا کبھی ناراض ہوتا ہے. مولا نے کہا صحیح کہہ رہے ہو, یہی کہنا چاہ رہا ہوں. مطلب یہی ہے کہ خداوند عالم کی ذات کے شایع نشان یہ بات نہیں ہے کہ وہ کبھی خوش ہو وہ کبھی ناراض ہو. کیوں؟ کہا اس کی دو وجہیں ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ اس نے خود خداوند عالم نے اس کو خلق کیا ہے. دوسری وجہ یہ, اس کے سلسلے میں بھی الگ سے روایت ہے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, یہ بھی امام کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم کبھی ناراض نہیں ہوتا, خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کہا انسان ناراض کب ہوتا ہے, انسان خوش کب ہوتا ہے؟ ناراض ہونے کے لیے, پوری توجہ, پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے, ناراض ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ ہم نے کوئی بات کہی, انسان کب ناراض ہوتا ہے؟ ہم نے کوئی بات کہی, ہماری بات کا اثر آپ کے اوپر ہونا چاہیے. جب تک عزیزدار بھائی, جب تک ہماری بات کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہ ناراض ہو سکتے ہیں نہ آپ خوش ہو سکتے ہیں. ناراض ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری بات مؤثر ہو اور آپ کے اوپر اثر انداز ہو. اثر کرنے والی شے جس پر اثر انداز ہوتی ہے, مؤثر شے کو جس پر اثر انداز ہو رہی ہے اس سے قوی ہونا چاہیے. اثر کرنے والی شے کو قوی ہونا چاہیے اس شے سے جس پر وہ اثر انداز ہو رہی ہے. ہم اگر ہماری بات آپ پر اثر انداز ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات قوی ہے آپ کے وجود سے, ورنہ اگر یہ اثر نہ کرے گی تو آپ ناراض نہیں ہو سکتے. توجہ ہے؟ خداوند عالم کے ناراض ہونے کا یا خوشحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بات کا اثر اس پر ہو. ہماری بات کا اس پر اثر ہوگا تب وہ خوش ہوگا, اثر ہوگا تب وہ ناراض ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہماری بات قوی ہو جائے گی خدا کی ذات کے مقابلے میں. کہا یہ امکان نہیں ہے, اس پوری کائنات پر خداوند عالم اثر انداز ہے, خدا کی ذات پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ ہر شے سے قوی ہے, وہ ہر شے سے مضبوط ہے. لہٰذا ہماری باتوں سے نہ وہ کبھی خوش ہو سکتا ہے نہ ہماری باتوں سے وہ کبھی ناراض ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ کہ یہ اس کی کیفیات ہیں, اس کو خداوند عالم نے خود خلق کیا ہے. جس کو اس نے خود خلق کیا ہے اس کو وہ اپنے لیے استعمال کرے, یہ اس کی ذات کے شایع نشان نہیں ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا, چاہنے والوں نے پوچھا, مولا ابھی تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ خداوند عالم کے متعلق اگر یہ کام کرو گے, اچھا کام کرو گے تو خدا خوش ہو جائے گا, نماز پڑھو گے تو خدا خوش ہو جائے گا, غریبوں کی مدد کرو گے خدا خوش ہو جائے گا, محتاجوں کا خیال رکھو گے خدا خوش ہو جائے گا, دوسروں کو ستاؤ گے خدا ناراض ہو جائے گا, واجبات کو ترک کرو گے خدا ناراض ہو جائے گا, حرامات کے مرتکب ہوگے خدا ناراض ہو جائے گا. مولا ابھی تک تو یہ فرما رہے تھے اچھے کام کرو گے خدا خوش ہوگا, برے کام کرو گے خدا ناراض ہوگا. آج آپ فرما رہے ہیں خدا نہ خوش ہوتا ہے خدا نہ ناراض ہوتا ہے. سچ کیا ہے کہ خدا خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, خدا ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کل جو فرما رہے تھے وہ صحیح ہے, آج جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے. امام فرماتے ہیں کل جو کہا تھا وہ بھی صحیح ہے,
آج جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح ہے. یہ گفتگو فقط امام معصوم ہی کر سکتا ہے. کہا کل جو کہا تھا وہ بھی صحیح, آج جو کہہ رہا ہوں وہ بھی صحیح. مولا دونوں باتیں اکٹھا کیسی ہوں گی؟ کہا حقیقت یہی ہے کہ وہ ہماری باتوں کا اثر اس پر نہیں ہوتا, اس لیے وہ نہ خوش ہوتا ہے وہ نہ ناراض ہوتا ہے. لیکن بندوں کو کیسے پتا چلے کہ اس کے اعمال سے خدا خوش ہے یا خدا ناراض ہے؟ اس کے لیے قدرت نے اس روئے زمین پر 14 کی شکل میں اپنے نمائندوں کو بھیج کر اعلان کر دیا, اعمال انجام دیتے جاؤ, ان کی طرف دیکھتے جاؤ. اگر یہ خوش تو خدا خوش, اگر یہ ناراض تو خدا ناراض. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ اہتمام کیا قدرت نے ہمیں اپنے مقصد خلقت تک پہنچنے کے لیے. ان کو ہمارے درمیان بھیجا ہے, ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. کتنا محتاط ہے خداوند عالم ہدایت کے معاملے میں, چونکہ ذمہ داری اس نے اپنے سر لی ہے. اس روئے زمین پر توجہ چاہتا ہوں, اس روئے زمین پر جس زمانے میں انسانی شکل میں ہدایت تشریعی لینے والا ایک بھی شخص موجود نہیں تھا, اس زمانے کو بھی خداوند عالم نے اپنے ہادی سے خالی نہیں چھوڑا. جس زمانے میں ہدایت لینے کے لیے, اس زمانے میں ہدایت لینے والا ایک بھی انسان موجود نہیں تھا, قدرت نے چونکہ ذمہ داری اس کی تھی اس لیے اس روئے زمین پر سب سے پہلے ہادی کو بھیجا, اس کے بعد ہدایت لینے والے کو بھیجا. تو جس زمانے میں کروڑوں کی تعداد میں ہدایت لینے والے موجود ہوں, بھلا وہ زمانہ کسی ہادی سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل. بھلا وہ زمانہ کسی ہادی سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ ان کو قدرت نے, یہ جتنے بھی ہیں 1,24,000 انبیاء یا 14 معصومین علیہم السلام, یہ سب کے سب آئے ہیں کس لیے؟ ہدایت تشریعی کے کام کو مکمل کرنے کے لیے. سب کے سب ہدایت کے لیے آئے ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ہدایت کریں. کتنی عظیم ہوگی وہ ذات. کیا رسول اللہ ہادی نہیں ہیں؟ کیا مولا کائنات ہادی نہیں ہیں؟ کیا جناب آدم و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہادی نہیں ہیں؟ سب کے سب ہادی ہیں. لیکن وہ ذات کتنی عظیم ہوگی کہ جس کو قدرت نے ہادی کا لقب عنایت فرمایا. ہادی الزمان, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. ان کے صدقے میں آج پوری کائنات میں ان کی ہدایت کی روشنی پوری کائنات میں آج پھیل رہی ہے. یہ مصلحت تھی کہ قدرت نے ان کو پردے میں رکھا. بادلوں کے پیچھے سورج کے چلے جانے سے اس کی روشنی میں کمی نہیں ہوتی, روشنی زمانے تک پھیلتی رہتی ہے. پردے غیب میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا امام ہم سے غافل ہے. یہ قدرت کا اہتمام ہے, قدرت کا انتظام ہے. آپ ذرا سا غور کریں کیا عظمت ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے نازل کیا شب قدر میں قرآن مجید کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم درک نہیں کر سکتے, تم معلوم نہیں کر سکتے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر, یہ رات 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, اس رات میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. کون کہہ رہا ہے؟ خداوند عالم. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم درک نہیں کر سکتے, تم سمجھ نہیں سکتے, تم معلوم نہیں کر سکتے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے.
مفسرین سے پوچھئے کہ کیا شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا؟ سب جواب دیں گے نہیں، قرآن مجید کا ایک جز نازل ہوا ہے۔ جس رات میں قرآن مجید کا ایک جز نازل ہو جائے، اس رات کی یہ عظمت کہ عالم انسانیت اس رات کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتی، تو جس قلب مبارک پر پورا قرآن مجید نازل ہوا ہو، اس نبی کی عظمت و فضیلت کو کوئی انسان کیا سمجھ سکتا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ آخری بات، کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ تنزلو کہے کا صیغہ ہے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ماضی کا کہ مضارع کا؟ مضارع۔ تنزلو مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے عربی میں، اس میں دو زمانے کے معنی پائے جاتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ لوگ۔ زمانے حال کے بھی معنی پائے جاتے ہیں، زمانے استقبال کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ عربی کا جو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے، اس کی خاصیت ہے۔ ماضی کا الگ صیغہ ہوتا ہے، مضارع ایک لفظ ہوتا ہے کہ جس میں حال کے بھی معنی، پریزنٹ ٹینس کے بھی، استقبال کے فیوچر ٹینس کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ یضربو یعنی مارتا ہے یا مارے گا، یہ تو پڑھتے ہیں، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر مضارع کے صیغے کو حال سے مخصوص کرنا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ ہم لام لگا دیتے ہیں شروع میں۔ اگر مستقبل سے مخصوص کرنا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ سین یا سوفا لگا دیتے ہیں۔ یاد ہے کہ نہیں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو شروع میں پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے، جب اگر استقبال کے معنی ہوتے ہیں، فیوچر ٹینس کے معنی ہوتے ہیں، مضارع ہوتا ہے تو اس میں سین یا سوفا لگا دیتے ہیں تو وہ مستقبل کے معنی میں آ جاتا ہے۔ حال کے معنی اگر پیدا کرنے ہیں تو لام لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر لام نہیں لگا ہے، سین و سوفا نہیں لگا ہے، خالص مضارع ہے، تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ حال کے بھی اور استقبال کے بھی۔ تنزلو مضارع کا صیغہ ہے، نہ اس پہ لام لگا ہے، پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی ہے، نہ اس پہ لام لگا ہے، نہ اس پہ سین لگا ہے، نہ اس پہ صوفا ہے، یعنی مضارع کا صیغہ ہے۔ ترجمہ کیجئے آپ، تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مضارع کا صیغہ ہے، سامنے کی بات ہے۔ تنزل الملائکہ، شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور نازل ہوتے رہیں گے۔ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ عام انسان پر فرشتہ ایک بار صرف نازل ہوتا ہے، لے کر چلا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام کے زمانے میں بات سمجھ میں آ رہی، جناب جبریل آتے تھے، دوسرے فرشتے آتے تھے، نازل ہوتے تھے، پیغامات پہنچاتے تھے۔ انبیاء کے زمانے میں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وغیرہ علیہ السلام کے زمانے میں فرشتے نازل ہوتے تھے، پیغام پہنچاتے تھے، واپس چلے جاتے تھے۔ معصومین علیہ السلام کے زمانے میں بھی ملائکہ سمجھ میں آ رہا ہے، نازل ہوتے تھے، چلے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں ملائکہ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن یہ قیامت تک کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے شب قدر میں، یعنی ہر سال، چاہے 19ویں کی شب، 21ویں کی شب یا 23ویں ماہ مبارکہ رمضان کی جو بھی تاریخ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، سال میں ایک رات ایسی حد اقل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس رات میں ملائکہ نازل ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے، کیونکہ استمرار کے معنی پائے جاتے ہیں، مستقبل کے بھی معنی پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں یوں ہی آ کر واپس چلے جاتے ہیں؟
اگر ملائکہ نازل ہوں شب قدر میں اور بغیر کسی کام کے واپس چلے جائیں تو یہ کام عبث ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اور عبث اور بیکار کام خداوند عالم کبھی انجام نہیں دیتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ملائکہ نازل تو ہوتے ہیں ہر شب قدر، نازل ہوتے ہیں، کس پر نازل ہوتے ہیں؟ انسانوں پر نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک ایسا ہے، توجہ چاہتا ہوں، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ پورے عالم جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں، جن کا بھی اعتقاد قرآن مجید پر ہے، امت مسلمہ سے آپ جا کے سوال کریے کہ بتائیے جو ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوں گے، وہ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے، پورے عالم اسلام کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے، کیونکہ کسی کی طرف وہ نہیں اشارہ کر سکتے۔ یہ جواب فقط ہمارے پاس ہے، وہ اور کوئی نہیں، وہ آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ۔ یہ ملائکہ امام کی خدمت میں آتے ہیں، کس لیے آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح قدس نازل ہوتے ہیں، کس لیے؟ کام کیا ہوتا ہے؟ من کل امر، تمام امور کے ساتھ۔ امام زمانہ کی عظمت کیا ہے؟ تمام امور کے ساتھ۔ امر کیا ہے؟ ایک امر تو ہوتا ہے جو حکم کے معنی میں، اوامر جس کی جمع ہے۔ ایک امر ہے جس کا معنی بہت وسیع ہے، اس کی جمع ہوگی امور۔ من کل امر یعنی تمام امور کے ساتھ۔ یہ جو ترجمہ ہے تمام احکامات، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس امر کی جمع اوامر ہوگی، حکم نہیں۔ امور جو جس کا معنی بہت وسیع ہے، شے کے معنی میں، ہر شے یعنی بہت وسیع مفہوم ہے۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں ملائکہ۔ یہ امر کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھئے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، امر کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ امر روح خداوند عالم کا ایک امر ہے، یعنی یہ زندگی ایک امر ہے۔ جناب نوح کے زمانے میں اشارتاً عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، جناب نوح کے زمانے میں پانی کا عذاب نازل ہوا، پانی کے بارے میں پوچھا یہ کیا ہے؟ اعلان ہوا ھذا من امر ربی، یہ خداوند عالم کا ایک امر ہے۔ روح یعنی زندگی ایک امر ہے، پانی ایک امر ہے۔ کسی نبی کو ضعیفی کے عالم میں اولاد کی بشارت ہوئی، یہ کیا ہے؟ کہ خداوند عالم کا ایک امر ہے، یعنی اولاد کا ملنا ایک امر ہے۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں قرآن کی نظر میں، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، وقت نہیں ہے اس طرف جانے کا، تفسیر اٹھا کے دیکھیے، جتنی بھی دنیاوی نعمتیں ہیں، جتنی بھی اخروی نعمتیں ہیں، قرآن مجید ان تمام نعمتوں کو امر کہتا ہے۔ تمام نعمتیں، چاہے وہ اولاد کی شکل میں ہوں، چاہے وہ عزت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہرت کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، جو بھی دنیاوی نعمت ہے وہ سب کو قرآن مجید کی نظر میں، قرآن کی زبان میں اسے خداوند عالم کا امر کہا جاتا ہے۔ ملائکہ کس لیے نازل ہوتے ہیں؟ کیا لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، یہ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تمام امور یعنی زندگی، حیات، عزت، شہرت، دولت، اولاد، یہ تمام نعمتیں ملائکہ نے کل نازل ہوتے ہیں۔ کس کے حوالے کرتے ہیں؟ آخری حجت کے حوالے، آخری امام کے حوالے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اس کائنات میں پورے سال اگر کسی کو دولت مل رہی ہے تو وہ امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے تو وہ امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی ہے۔ جو بھی دولت اس کائنات میں
نصیب ہو رہی ہے وہ سب کے سب ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان کے طفیل میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. یہ ہے ہمارا امام. پورے سال یہ تقسیم کرتے ہیں یہ نعمتیں. عزیزان گرامی، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے. اس کے باوجود روایتیں اٹھا کے دیکھیے، ہمارے ہر عمل پر ہمارے امام کی نظر ہے، ہمارے ہر فعل پر ہمارے امام کی نظر ہے. روایتیں بتاتی ہیں ہر شب جمعہ امام کی خدمت میں ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. ہمارے اعمال کو امام دیکھتے ہیں. اگر ہمارے اعمال خوش ہوتے ہیں تو امام مسکراتے ہیں اور ہم کو دعا دیتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو امام گریہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دے کہ ہمیں کربلا والوں پر رونے سے فرصت نہیں ہے. ایسے کام نہ کریں کہ ہمیں ان کے اوپر رونا پڑے. جب بھی کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی امام کے چاہنے والوں کو کس طریقے سے ہمارے امام نے مدد کی ہے، کس طریقے سے ہمارے امام نے نصرت کی ہے. جب بھی جہاں پر بھی جو موقع آیا امام نے سب کی مدد کی ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ کا عجیب واقعہ ہے، سنا ہے آپ نے. فتویٰ دیا کرتے تھے. پوچھا کسی نے آ کے فتویٰ کہ ہمارے بستی میں، ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے شکم میں زندہ بچہ ہے، کیا کریں؟ متوجہ نہیں تھے کیا تھا. انہوں نے کہہ دیا اسی طریقے سے لے جا کے دفن کر دو. لوگ لے کے جانے لگے دفن کرنے کے لیے. مفتی نے ہمارے فتویٰ دے دیا ہے. امام پردہ غیب میں. کچھ دیر کے بعد جنازہ لے کر بڑھ رہے تھے یہ لوگ. ایک بچہ آیا. اس نے کہا کہ آپ لوگ ٹھہر جائیے گا. کیوں؟ کہا شیخ صاحب نے کہا ہے کہ جنازہ ابھی دفن نہ کرو، پیٹ شکم چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے. نکال لیا گیا. ابھی شیخ مفید کو خبر نہیں ہوئی. وہ بچہ زندہ تھا، اس کی پرورش ہوئی، تربیت ہوئی، وہ بچہ کچھ بڑا ہو گیا. اس کے گھر والے ایک دن لے کر آئے شیخ مفید کے پاس. کہا حضور پہچانتے ہیں اس بچے کو؟ کہا نہیں میں نہیں پہچانتا. کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی آپ نے جان بچائی تھی. ان کو کوئی خبر ہی نہیں. کہا میں سمجھا نہیں. کہا ایک مرتبہ آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آئے تھے، فتویٰ لینے کے لیے آئے تھے. ایک عورت کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ نے پہلے فتویٰ دے دیا تھا کہ اس کو دفن کر دیا جائے. بعد میں آپ نے اپنے ایک شاگرد کو بھیج کر منع کروا دیا، کہا کہ اس پیٹ شکم کر کے بچے کو نکال لیا جائے. یہ وہی بچہ ہے جو شکم. ان کی حیرت کی انتہا. میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا، مجھے تو خبر ہی نہیں، کچھ کہا نہیں انہوں نے. ارادہ کر لیا. اتنی بڑی غلطی، میری وجہ سے ایک کی جان جا سکتی تھی. اتنا بڑا غلط، اتنا غلط میں نے فیصلہ کیا تھا. فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں فتویٰ نہیں دوں گا. رات ہوئی، خواب میں آخری امام کو دیکھا. امام فرماتے ہیں شیخ تم اپنی ذمہ داری پورا کرو، جہاں پر غلطی ہوگی ہم تمہیں سہارا دیں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر غلطی ہوگی ہم ہیں تمہارے ساتھ، اس کے لیے پریشان نہ ہو. بس عزیزان گرامی، علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان ان اعمال کو ان کے شرائط کے ساتھ انجام دے لے تو کربلا کے بعض مناظر اس کے نگاہوں کے سامنے آ سکتے ہیں. کربلا کے بعض مناظر کو وہ دیکھ سکتا ہے. پھر علماء فرماتے ہیں لیکن کتنے بھی اعمال کر لے پھر بھی کربلا کے کچھ خاص ایسے مناظر ہیں جس کو انسان لاکھ اعمال انجام دینے کے بعد ان مناظر کو نہیں دیکھ سکتا.
کیونکہ برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جیسے جناب علی اکبر کی رخصتی، سینے پہ برچھی کا پھل لگنا، علی اصغر کی شہادت، حسین کا اپنی بہن سے رخصت ہونا، یہ مناظر ہیں چونکہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا لاکھ اعمال انجام دے لے وہ انسان ان اعمال کو نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں لیکن ہمارا امام زمانہ جب بھی کربلا کے جس منظر کو تصور کرتا ہے وہ منظر امام کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں میرے جد حسین میں آپ پر آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو بہاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ کچھ ایسے مناظر ہیں عزیزو جن کو انسان نہیں دیکھ سکتا، انہی میں سے ایک منظر انسان صرف تصور کر سکتا ہے، انسان صرف سوچ سکتا ہے کہ حسین پر کربلا میں کیا گزر گئی، حسین نے کیسے برداشت کیا۔ حسین نے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میں اس کو بھیج رہا ہوں جو شکل و صورت میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ جناب علی اکبر سمجھے کہ مجھے اجازت مل گئی ہے، علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کرتے کرتے اب زخمی ہوئے ہیں، زخمی ہو کر زمین پر گرے، مدد کے لیے پکارا یا بتا علیک منی السلام، بابا آخری سلام قبول کیجئے۔ حسین آئے ہیں جناب علی اکبر کے لاش کے قریب، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، میرے لال کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا دل چاہتا ہے آخری لمحات میں اماں کی زیارت نصیب ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا ہم تمہیں خیمے لے کر چلتے، ابھی جسم میں جان باقی ہے شہزادے کے۔ کہا بیٹا میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، میں اس طریقے سے نہیں اٹھا سکتا، اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو تاکہ تیرے سہارے تیری لاش کو لے کر جا سکوں۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ ہٹایا، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ لال ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے ہو؟ بابا اس عمر میں اذیت نہیں دینا چاہتا، میں صبر کروں گا۔ ہاتھ ہٹایا، برچھی کا پھل نظر آیا، حسین بیٹھ گئے، دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، یا علی مدد کہہ کر علی اکبر کی برچی کا پھل کھینچا، تڑپنے لگے علی اکبر، حسین ہاتھ مل رہے تھے، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا۔ بس عزیزو آخری جملے، جناب علی اکبر کی لاش بچوں کے سہارے حسین اس خیمے میں لے کر آئے ہیں جو خیمہ لاشوں سے مخصوص تھا۔ کچھ دیر کے بعد جناب قاسم کی شہادت، علماء پہلے بیان کرتے ہیں کہ جناب قاسم پہلے یا بعد میں جناب علی اکبر، بہرحال اب جناب قاسم کی بھی لاش آئی ہے، جناب قاسم کو بھی لے کر آئے ہیں۔ پتہ ہے عزیزو علی اکبر امام حسین کے فرزند ہیں، جوان بیٹے ہیں، جناب قاسم وہ ہیں کہ جن کو امام حسین نے خود پالا ہے، امام حسن کے بعد حسین نے قاسم کی تربیت کی ہے۔ اس خیمے میں لے کر آئے جہاں پر علی اکبر کی لاش تھی، ایک طرف جناب علی اکبر کی لاش ہے، دوسری طرف جناب قاسم کی لاش ہے۔ ایک مرتبہ درمیان میں امام حسین بیٹھ گئے، ایک ہاتھ علی اکبر کی لاش پر، دوسرا ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھ کر حسین نے آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، واہ غربتا واہ مصیبتا، ہائے حسین کتنا غریب ہو گیا، نہ حسین کا اکبر رہا نہ حسین کا قاسم رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بار الہ ہماری سزا کو قبول فرما، یا اللہ مزید رضا حسینی کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جب تک زندہ در اہل بیت سے وابستہ رکھنا، مرنے کے بعد جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، مجلس کا ثواب ان کی روح کو عائد و حاصل فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ التماس سے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کوكب آرا بیگم بنت جعفر علی خان، محمد سلطان
ابن محمد حسن خان شہناز فاطمہ بنت سید حسین علی کی ارواح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ صلی علی محمد صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نزدیک گیا شب حق جب قاصد صغرا تھے لاشِ اکبر کے سرہانے شہ والا خون سینہ اکبر سے ابلتا ہوا دیکھا ٹوٹا ہوا شبیر کے ہاتھوں میں تھا نیزہ قاصد نے وہ خط دے کے کہا شاہ سے مولا خط آپ کی بیٹی نے مدینے سے ہے بھیجا خط صغرا کا لے کر جو شہ والا نے کھولا بیمار نے یہ بات سلامی کے لکھا تھا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بیمار قدم گھٹتا ہے بابا بیمار قدم گھٹتا ہے بابا بابا میرے بابا بابا میرا اس درجہ بڑھا ضعف و نکاہت بستر سے بھی اب اٹھنے کی مجھے میں نہیں طاقت مجھ کو یہ تپے دم نہیں دیتا ذرا مہلت یاد آتی ہے رہ رہ کے مجھے آپ کی شفقت آپ ہوتے تو غم سے یوں جگر چاک نہ ہوتا آپ ہوتے تو جینا یوں میرا خاک نہ ہوتا بابا میرے بابا بابا
یہ مصیبت نہیں اب جاتی ہے جھیلے، آتی ہے مجھے یاد وہ ویران حویلے، دل کیسے میں بہلاؤں نہیں کوئی سخیلے، کب تک میں بھٹکتی رہوں اس گھر میں اکیلے، اس غم کی پہیلی میں میرا دل نہیں لگتا، ویران حویلی میں میرا دل نہیں لگتا، بابا میرے بابا تھک جاتی ہوں جب میں تو چلے جاتی ہوں گھر میں، پر بھائی کی تصویر تو پھرتی ہے نظر میں، یہ حادثہ ہوتا ہے قدم رکھتے ہی گھر میں، شدت سے بہت اٹھتا ہے ایک درد جگر میں، اس درد جگر سے بڑی گھبراتے ہوں بابا، جب درد جگر بڑھتا ہے غش کھاتے ہوں بابا، بابا میرے بابا جب آپ تھے ہر عیش و کرم دیکھا ہے میں نے، گھبراتا ہے دل خواب عجب دیکھا ہے میں نے، جو سوچا نہ تھا رنج وہ سب دیکھا ہے میں نے، گھر لٹتا ہوا شاہ عرب دیکھا ہے میں نے، تقدیر نے کیا دکھ مجھے دکھلایا ہے بابا، کیسے کہوں کیا خواب نظر آیا ہے بابا، کیسے کروں منظر وہ بیاں شاہ مدینہ، جو خواب میں آیا ہے نظر مجھ کو اے بابا، دم ہونٹوں پہ رکھا ہے جگر چاک ہے میرا، دیکھا ہے جوان سینے میں ایک نیزہ اترتا، جب نیند کھلی بابا تو گھبرا گئے صغرا، اکبر کا خیال آیا تو غش کھا گئی صغرا۔